اگر اب تک سب کچھ صحیح چلا ہے تو حالات ایسے کیوں ہیں؟ چیلنج دوستو اگر اس کی صحیح سمجھ ہو تو چیلنج از این اپارچونیٹی، ایک اوسر ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، ایک نئی سوچ، ایک نئی گفتگو، ایک نئے مکالمے، ایک نئی مفاہمت، ایک نئے انگیجمنٹ، ایک نئی ڈائلاگ، کچھ اپنے آپ سے کرنے کے لیے اور کچھ ان اسٹیک ہولڈر سے کرنے کے لیے جن سے ہمارے ایشوز کا تعلق ہے۔ آج میں ہندوستان کے مسلم عوام سے، اکابرین ملت سے، انٹلیکچوئل سے، ہر اس درد مند مسلمان سے مخاطب ہوں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کرب میں، تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان کی زندگی میں دقتیں آ جاتی ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑ جاتا ہے، حالات اونچے نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں کئی آپشنز ہوتے ہیں، کئی راستے ہوتے ہیں، کئی متبادل ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ زمین کیسی ہے، اور جیسی زمین ہوتی ہے اس کے مطابق مضمون تلاش کرنا، اپنی بات کو اسی پس منظر میں سمجھنا اور اسی پس منظر میں سامنے رکھنے کی کوشش کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپشن ایک زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے، یہ زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ دوستو میں تقریباً 40 سال سے کسی نہ کسی شکل میں پبلک لائف میں رہا ہوں۔ میرا تعلق ہندوستان کے کئی وزرائے اعظم سے رہا ہے۔ میں نے ہندوستان کی، اپنے وطن عزیز کی بیوروکریسی کو، ہماری جوڈیشری کو، ہمارے قانون ساز اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے سوچنے سمجھنے والے مفکرین اور مدبرین کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ لیکن آج ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے دوستو کہ اگر اب تک سب کچھ صحیح چلا ہے تو حالات ایسے کیوں ہیں؟ اب اس چیز کو دیکھنے کے دو راستے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں سیدھا سیدھا یہ کہہ دوں کہ یہ کسی کی سازش کا نتیجہ ہے، یا میں کسی کو اس کو مورد الزام ٹھہرا دوں اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر لوں۔ یہ راستہ جو ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکیپزم، اور اپنی عام فہم زبان میں کہتے ہیں بھگوڑا پن۔ کوئی بھی ایسی سچویشن جو نئی ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا انکنوینئنٹ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، ایسی سچویشن میں عقل کا تقاضا، ادراک کا تقاضا، فہم کا تقاضا، ہوش مندی کا تقاضا، بالغ نظری کا تقاضا، میچیورٹی کا تقاضا صرف اور صرف ایک ہوتا ہے دوستو، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو پہلا کام ہمیں کرنا ہے کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کون کون ہیں۔ یقیناً جہاں اس میں کئی اور اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ایک اسٹیک ہولڈر میں اور میری کمیونٹی بھی ہوتی ہے، یا اس کی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سچویشن میں جو نیریٹیوز بن کر سامنے آ رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا نیریٹیو ہونا چاہیے؟ کیا ہم بلیم گیم میں چلے جائیں، کانسپیریسی تھیوری میں چلے جائیں، یا ہم اس چیلنج کو، اس سچویشن کو غنیمت سمجھیں اور میرے جیسا شخص ہر ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ سچویشن کو ایک چیلنج سمجھتا ہے؟ اور چیلنج دوستو اگر اس کی صحیح سمجھ ہو تو چیلنج از این اپارچونیٹی، ایک اوسر ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس موقع سے ہم غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، بدگمانیوں کو دور کر سکتے ہیں، اور یہ صورتحال مختلف چیزوں کو لے کر ہے۔ یہ جو میں نے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا، میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ میرا مقصد نہ کسی کو کارنر کرنا ہے،
نہ کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، نہ کسی کو بے وجہ تنقید یا تنقیص کا نشانہ بنانا ہے، یہ مقصد میرا نہیں ہے۔ میں اس ڈگر پہ کبھی چلا ہی نہیں ہوں۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کی قدر کرتا ہوں، تمام نظریات کو پھلنے پھولنے میں یقین رکھتا ہوں، مگر اپنی بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ان کے حالات، ان کی کیفیات آج اس جگہ پہ کھڑی ہیں کہ جہاں پر ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ، ایک نئی گفتگو، ایک نئے مکالمے، ایک نئی مفاہمت، ایک نئے انگیجمنٹ، ایک نئی ڈائلاگ، کچھ اپنے آپ سے کرنے کے لیے اور کچھ ان اسٹیک ہولڈر سے کرنے کے لیے جن سے ہمارے ایشوز کا تعلق ہے، اس طرف ہم کو اب بڑھ جانا چاہیے۔ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ یوں تو میں نے 14 کتابیں لکھی ہیں مختلف کمیونٹی ایشوز پر، لیکن میری جو لاسٹ پبلیکیشن ہے اس کا نام ہے دا میٹنگ آف مائنڈس، جس کی ریلیزنگ، جس کا وموچن، جس کا اجرا، کیونکہ میں نے اس کو ہندی اور اردو میں ساتھ شائع کیا ہے۔ ہندی میں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے ویچارک سمنوے ایک ویوہارک پہل، اور اردو میں اس کا عنوان ہے ذہنی و فکری ہم آہنگی، آرزو و جستجو۔ اس کتاب میں 1857 سے 1920، 1920 سے 1947 اور 1947 سے 2020 تک جو کچھ بھی ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں گھٹا ہے، میں نے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے، تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کوشش یہ کی ہے کہ جتنی ایمانداری سے اس کام کو کیا جا سکے کیا جائے۔ مقصد کوئی تاریخ مرتب کرنا نہیں ہے، نہ یہ کوئی تاریخی کوشش ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ڈائلاگ اور ایک انگیجمنٹ میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو لایا جائے، جس سے کہ ایک ایسی فضا ہموار ہو جس میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا کر سکیں، اور ایک زمین ایسی پیدا کر سکیں جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے پینے میں، گفتگو کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوچنے میں، کام کرنے میں ہمیں کوئی تعامل، ہمیں کوئی تکلف نہ ہو۔ اس عمل کو، اس تحریک کو دوستو آگے بڑھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کتاب بہت کم لوگوں تک پہنچ پاتی ہے، اور آج کل ویسے بھی پڑھنے کا مزاج کم ہو گیا ہے۔ لہذا میں نے یہ سوچا کہ سوشل میڈیا جو اس وقت موسٹ پاورفل میڈیا ہے، مجھے اس میں آنا چاہیے، اور اپنی ملت کی جو فکری جہتیں ہیں، جو فکری سمت ہے، جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے، جو ہمارا سوچنے کا نظریہ ہے، جو ہمارا سوچنے کی انداز ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اس میں ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور ایک ایسا رخ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں جو منطق پر مبنی ہو، آج کی زمین سے جڑا ہوا ہو، وطن عزیز کو مضبوطی دینے والا ہو، اور وطن عزیز کے ساتھ ساتھ ملت کی مضبوطی کا بھی ذریعہ اور وسیلہ بنے۔ میٹنگ آف مائنڈس اس چینل کا نام ہے، یہ ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر میں آج پہلی مرتبہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بہت مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سب کیا چیزیں ہیں جن پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ ایک بات کہتا چلوں، جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں دوستوں، اور جس مزاج سے اور جس اسلوب سے کرنے والا ہوں، میری نظر میں ابھی اس مزاج کی گفتگو آپ کے درمیان میں ہو نہیں رہی ہے، اور یہی شاید وہ خلا ہے، یہی وہ ویکیوم ہے جس نے مجھے پش کیا ہے، پروموٹ کیا ہے، کمپیل کیا ہے کہ بات کی جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آئیے گفتگو کریں۔ کن ایشوز پہ گفتگو کریں گے بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے فیملی، میں سمجھتا ہوں خاندان، پریوار سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے۔ میں اس انسٹیٹیوشن کو کہتا ہوں کہ دس از دی پرائمری انسٹیٹیوشن۔ یہ ایک بنیادی ادارہ بھی ہے اور بنیادی انسانی معاشرے کا ستون بھی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا فیملی سسٹم، ہمارے اس فیملیز کے اندر پنپنے والی قدریں، ہمارے روٹینز اور ہمارا کل رویہ آج مختلف سوالات کی گرفت میں ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی ہم پھر بھی ایک بھٹکے ہوئے معاشرے کی شکل میں اس لیے ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے، ہمارا جو خاندان ہے، ہماری جو خاندانی نسبتیں اور قدریں ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ان کو یا تو چھوڑ بیٹھے ہیں، یا طلاق دے بیٹھے ہیں، یا ان سے دور چلے گئے ہیں۔ قدریں بچتی ہیں
تو انسانیت بچتی ہے، انسانیت بچتی ہے تو معاشرہ بچتا ہے، معاشرہ بچتا ہے تو ملک بچتا ہے، اور ملک بچتا ہے تو بین الاقوام بچتی ہے۔ جس لیے میں نے سب سے پہلے فیملی پر بات کرنے کی بارے میں سوچا ہے۔ ہر ہفتے ایک ایپیسوڈ کا تعلق فیملی سے ہوگا۔ دوسرا، ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کا بڑا بھاری کردار ہے۔ مسجد صرف 5 وقت اذان دینے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے دوستو۔ مسجد نبوی میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، یہ سب تو ہوتا ہی تھا، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ تمام چیزیں ہوتی تھیں جن سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے اور ایک اچھے انسان کی تربیت سازی ہو سکے۔ میں مسجد کی ان تمام جہتوں پر، ان تمام مسجد کے پہلوؤں پر گفتگو آپ سے کروں گا جن پر کوئی گفتگو کر نہیں رہا ہے۔ کبھی کبھی شاید آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ خواجہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے بہت چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کی حیثیت اس بنیاد کے پتھر کی سی ہوتی ہے جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ چھوٹے سے شروع کر کے ہم بہتری کی طرف جانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری چیز جس پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ اسلام ہے، اور اسلام کی بات میں صرف آپ سے نہیں کرنے والا ہوں۔ اسلام کی بات یہ میرا دوسرا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہوگا انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ میرے آج کے مسلم بچے، نوجوان بچے، یا تو ان کو اتنی گاڑھی اردو میں بڑی عربی اور فارسی سے بندھی ہوئی اردو اور عرب زبان جس میں وہ احتراماً سن تو سب کچھ لیتے ہیں مگر کیونکہ وہ اس زبان سے واقف نہیں ہوتے بات ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ یہ گزارش کرتے ہوئے کہ زبانوں کو ہمیں اب ہلکا کرنا چاہیے اور ہم اس زبان میں اپنے بچوں سے گفتگو کریں جس زبان کو ہمارے بچے سمجھتے ہیں۔ بنیادی اسلام آج ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ کہنے دیجیے مجھے، آج 10 بچوں کو کہیں سے پکڑ لیجیے مسلمان، ان سے کہیے کہ پہلا کلمہ سنائیے تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اتنی کم سمجھ، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اسلام کے ساتھ بھی، یہ ظلم ہے ایک مسلمان کے ساتھ بھی، اور یہ ظلم ہے انسانیت کے ساتھ بھی۔ لہذا میں اسلام کی وہ جہتوں کو، اس کی بنیادوں کو، اس کے ستونوں کو کچھ اس طرح آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک طرف تو تمام ہم نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ ہمارے برادران وطن، ہمارے اکثریتی بھائی بہن جو ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آئے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کو لے کر بڑی بھرانتیاں پیدا ہو گئی ہیں، خوف پیدا ہو گیا ہے، اس کو کچھ ایسی چیزوں سے جوڑ دیا گیا ہے یا وہ جڑ گیا ہے کہ جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جب تک ہم کسی کو اپنی بات صحیح طرح سے سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، رکھیں گے نہیں، اور وہ بھی ہم ایک اچھے لہجے میں نہیں رکھیں گے تب تک بات بنے گی نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب میں اسلام کی فنڈامنٹلز کی بات کر رہا ہوں گا، ٹیچنگز کی بات کر رہا ہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختلف گوشوں کی گفتگو کر رہا ہوں گا، تو جو ساتھ ہی ساتھ جو کنٹروورسیز پیدا ہوتی ہیں اسلام کو لے کر، قرآن حکیم کو لے کر، اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کو لے کر، ہمارے یہاں کئی شادیوں کو لے کر، طلاق کے سلسلے کو لے کر، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناسمجھی کی وجہ سے ہم نہیں بتا پائے۔ میں کسی بھی اس شخص کو قصوروار نہیں مانتا جو کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، میں اپنے آپ کو قصوروار مانتا ہوں۔ ہمیں چیزوں کو بہتر طریقے سے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ آف اسلام، یہ میرا تیسرا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ پہلا جیسے میں نے کہا فیملی، دوسرا مسجد، اور تیسرا انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ چوتھا سیگمنٹ جو ہے، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، آئین ہے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں حقوق کی، لیکن میں اگر 25 انٹلیکچوئلس کو اکٹھا کر لوں اور ان سب سے یہ پوچھوں کہ بتائیے واٹ آر دا ڈیوٹیز اینڈ آبلیگیشنز دیٹ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ڈیفائنس اینڈ آئیڈینٹیفائز فار آل آف اس، کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی طور پر یہ بتا پائیں گے کہ کیا ہمارے فرائض ہیں اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ کم لوگ ملیں گے ایسے۔ آئین کو جاننے کی ضرورت ہے، اور جب ہم آئین کو جانیں گے تو پھر ہم باقی چیزوں کو بھی سمجھیں گے۔ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کا تعلق گورننس سے ہوتا ہے۔ میرا چوتھا جو سیگمنٹ ہوگا وہ پولیٹکس گورننس ہوگا۔ میں
اس ایشو پر بھی کرنٹ افیئرس کے کانٹیکسٹ میں اور نیشنل انٹرسٹ کے کانٹیکسٹ میں بہت سی باتیں آپ لوگوں سے کروں گا. یہ میرا چوتھا سیگمنٹ ہے. اور پانچواں سیگمنٹ دوستو میرا رہے گا ڈپلومیسی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس. میں ہر اس ایشو پہ بات کروں گا جس سے کہ ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز، ہماری قوم، ہماری ملت اور ہمارے معاشرے کا تعلق ہے. کیونکہ یاد رکھیے، وطن ہے تو سب کچھ ہے. آج ایک بات بڑے بھرے دل سے کہہ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں بھارت مہان ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن وہ مہان بھارت دوستوں کہیں کھو رہا ہے. اس کی پیڑا ہے مجھے. رشتوں میں جو دراڑ میں محسوس کرتا ہوں، جو کھٹاس مجھے دکھائی دیتی ہے، جو بھروسے میں کمی مجھے دکھ رہی ہے، یہ مجھے تکلیف دیتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو تو اس پیڑا پہ بات کرنی چاہیے. میں نے یہ طے کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دوستوں ایسی گزاری ہے کہ پیڑا ہو سکتی ہے، شکوے شکایتیں ہو سکتی ہیں، لیکن تو میں نہیں ہونی چاہیے. آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے. ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جینی ہو، پارسی ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، ہمارا دوست ہو یا ہمیں اپنا مخالف سمجھتا ہو، میرا نظریہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی دوست ہی دوست ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی دشمن ہوتا نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی ہم سے روٹھ جائے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو گالیاں بکیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، میرے جیسا آدمی تو اس سے ملنا چاہے گا، اس سے بات کرنا چاہے گا، اس کی پیڑا کو سمجھنا چاہے گا اور کوشش کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ کوشش کرے گا. اور میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی پیڑا میں چلا جاتا ہے، اگر اس سے بات کی جائے، اس کے پاس جایا جائے. کنڈیم کرنے سے دوستوں کچھ نہیں ہوتا ہے. کنڈیم تو کمزور لوگ کیا کرتے ہیں، کرٹیسائز بھی کمزور لوگ کیا کرتے ہیں. جن کے بس میں کچھ نہیں ہوتا وہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، دھمکیاں دینے لگتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے یہ تینوں جو عادتیں ہیں یہ کمزور انسان کی علامت ہے. ایک مضبوط انسان جو علم کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی آپ کو ٹھنڈک ملے گی، اس کے جذبات میں بھی، اس کے احساسات میں بھی، اس کی گفتگو میں بھی، اس کے کلام میں بھی، اس کی بات چیت میں. یقین دلانا چاہتا ہوں دوستو، آپ سے جب گفتگو ہوگی، بات ہوگی، تو آپ کو آپ کے اندر جو بے چینیاں ہیں، جو اضطراب ہے، کم ہوگی وہ. کیونکہ بڑی پروفیشنلی بات کر رہے ہیں لوگ. میں آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے کوشش کر کے دیکھتے ہیں، ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، آپس میں سب کے ساتھ ایک نیا ماحول بناتے ہیں، وہ ہندوستان بناتے ہیں، وہ بھارت بناتے ہیں جس پر ہم فخر کر سکیں. میرا یہ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم آج بھارت پہ فخر نہیں کرتے، ضرور کرتے ہیں، لیکن اس میں جگہ جگہ پہ آج جو سوراخ ہو رہے ہیں، ان سوراخوں کو بغیر بھرے ہم اس بھارت کی کلپنا نہیں کر سکتے جس کی کلپنا ہمارے بڑوں نے کی تھی. آئیے خواب کو حقیقت میں بنانے کے لیے مل کر آگے بڑھیں. بہت شکریہ. انتظار کیجیے میرے پہلے ایپیسوڈ کا. بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. بہت شکریہ.